اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تاکید اور اس کی فضیلت اور اس سے متعلق مسائل کا بیان۔ اسلام کا بنیاد جو ہے 5 چیزوں پہ ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم لوگ خاص طور سے پڑھیں گے اس کے بارے میں، کیونکہ ایک بات ہو بھی چکی تھی زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، تو آج اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ بینہ میں کہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی طرف یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی سیدھا دین ہے۔ یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے۔ نیز فرمایا کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں، انہیں پاک کریں، اس کے ذریعے اس کا تزکیہ کریں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103۔ ان آیات سے ایک تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اور نماز کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، نہایت گہرا تعلق ہے، اس لیے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ انسان کے اخلاق اور مال کا تثمیر کا ذریعہ ہے۔ حدیث سن لیجیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری بات نماز قائم کرنا، تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی بات بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو یعنی طاقت ہو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی پلر ہیں، اس پہ اسلام کھڑا ہے۔ اگر اس میں سے کسی نے ایک کا انکار کیا تو خطرے میں ہے۔ اور آگے دیکھیے اس میں حدیث یہاں پر دوبارہ یہ واضح کرنے کے لیے لایا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ارکان 5 سے ہے، ایک اہم رکن ہے۔ یہ زکوٰۃ ایسے شخص پر عائد ہوتی ہے جس کے پاس کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم اپنی ضرورت سے زائد موجود ہو اور اس پہ 1 سال گزر گیا ہو، یا 7.5 تولہ سونا یا اس سے زائد سونا ہو، اس کی قیمت لگوا کر اس میں 2.5% روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے، اور یہ فرض ہے اور حد درجہ ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے اور سال بھر بیلنس رہتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر منیمم، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کا مال ناپاک ہوگا۔ دوسری حدیث سن لیجیے اس کے تعلق سے، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا جس کے سر کے بال پر پراگندہ تھے، اور ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سن رہے تھے، لیکن اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ پس وہ اسلام کی بابت آپ سے سوال کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو خوشی سے پڑھے، یعنی نفلی نماز۔ آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس مہینے کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو خوشی سے نفلی روزے رکھ۔ راوی نے کہا کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، تو اس نے کہا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی خرچ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ تو نفلی صدقہ کر۔ پس اس آدمی نے کہتے ہوئے پیٹھ پھیری اور اللہ کی قسم میں اس پر کوئی زیادتی کروں گا نہ اس میں کوئی کمی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کامیاب ہوگا اگر اس نے سچ کہا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر 5 چیزیں جو 5 بنیاد چیزیں اگر اس کو قائم رہا تو وہ جنتی ہے، یعنی وہ کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ فوائد اس میں چند اہم فرائض اسلام کا بیان ہوا اور نفلی عبادات کا بھی اصل حیثیت واضح کر دی گئی ہے۔ اس میں ایمان کے ساتھ عمل کو بیان واضح کر دیا گیا۔ ایمان اور عمل کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایمان کے بغیر عمل کی
آپ کتنا بھی اچھا کام کریں، کتنا صدقہ زکوٰۃ خراج کریں، بہت ایماندار رہیں، بہت نیک کام کریں، مگر اللہ اس کے رسول پر اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو سب عمل زیرو ہے، بیکار ہے۔ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ تو یہ پہ بات کہے گی کہ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح عمل کے بغیر ایمان مفید اور باور نہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت ایمان کی طاقت مضبوط ہے اور بہت علم ہو اور عمل سے خالی ہو تو وہ بھی فائدے مند نہیں ہے۔ اگر دونوں ایک ساتھ ہیں، نا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ اس میں دعوت تبلیغ پر حکمت و سلوک کی بھی نشاندہی ملتی ہے، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے پہلے اسلام کے فرائض کی تعلیم دی جائے۔ جو بھی مسلمان ہیں بنیادی علم ان کو فرض کر دیا جائے، کیا جائے؟ فرض باتوں کا، پہلے اس پہ وہ عمل کریں، اس کے بعد نفلی عبادات پر عمل کریں، کیونکہ فرض کی پکڑ ہے۔ اگر فرض کو اس نے چھوڑ دیا تو گناہ گار ہو گیا۔ نفل عبادت اس کی مرضی کرے یا نہ کرے، اگر کرتا ہے تو اس کے فائدہ پہنچے گا، اس کا درجہ بڑھے گا۔ اور پھر بتدریج اس نے سنن اور مستحبات کی پابندی بھی تاکید کی جائے، یعنی آہستہ آہستہ بوجھ ڈالا جائے، زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو اگر دین کی بات بتانی ہے تو پہلے اس کو فرض کی بات بتائیں، اس کے بعد نفل عبادات کی بتائیں، دھیرے دھیرے ہر انسان سیکھ جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث اسی کے تعلق سے سن لیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر یہ بات مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی۔ دیکھیں نماز کا کتنا اہمیت ہے، بار بار حکم آ رہا ہے۔ پھر اگر وہ یہ بھی مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کیا کی ہے؟ جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادات ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جس کے پاس مال ہوگا اس کے اوپر فرض ہے، عام انسانوں کے اوپر نہیں ہے۔ یہاں اسے زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ علاقہ کے اغنیاء سے لے کر اس علاقے کے فقراء اور دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے۔ اگر اس سے کچھ رقم بچ جائے تو پھر دوسرے علاقوں کے ضرورت مندوں کے لیے بھیجی جا سکتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا جو مال ہو پہلے اپنے علاقے کے لوگوں کو خرچ کیا جائے، یہی اچھا طریقہ ہے۔ اور پہلے اپنے رشتہ داروں کے اوپر، عزیزوں اقارب کے اوپر، خاندان والوں کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، محلے والوں کے اوپر، جو غریب غربا ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم صرف فقراء مسکین پر ہی خرچ کی جائے گی، دیگر مذاہب والوں پر نہیں۔ اگر دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں اس پر نہیں خرچ کیا جائے گا، ان کے لیے دوسرا مد ہے۔ تاہم زکوٰۃ کے علاوہ ان کی ضروریات کے مندوں پر صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی دعوت تبلیغ کے حکیمانہ اسلوب کی خوب واضح کیا گیا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جہاد کا حکم ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے اوپر اس سے جہاد کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کے حصے کی ایک رسی آ گئی اور اس کو نہیں دے گا تو میں اسے جہاد کروں گا۔ پس جب وہ یہ کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے ان کے حساب اللہ کے سپرد ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کے حق کی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر قبول اسلام کے بعد کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جو قابل حد ہے تو اس حد پر اس پر ضرور نافذ ہوگی، اس پر حد ضرور نافذ ہوگی۔ مثلا چوری کی توقع کی، زنا کیا 100 کوڑوں یا رجم کی، کسی کو ناحق قتل کیا تو قصاص میں قتل کی سزا دی جائے گی اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ کا مطلب ہے اگر وہ قبول اسلام میں مخلص نہیں ہوں گے بلکہ منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کریں گے یا قابل حد جرم کا ارتکاب کیا لیکن اسلامی عدالت اور افسران مجاز کے علم میں انہیں نہیں آ سکا تو اس کا حساب اللہ کے ذمے۔ اگر مان لیے کوئی بات ہے قاضی سے کسی نے چھپا لیا، گواہی نہیں دیا، تو اللہ اس کا حساب لے لے گا قیامت کے دن۔ کچھ ہوتا ہے نا لوگ چال بازی کر کے گواہی دے کے اور غلط فیصلہ کرا لیتے ہیں، تو اس کا آخرت میں حساب ہو جائے گا، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ دنیا میں جب تک کفر موجود ہے اس کے خاتمے کے لیے جہاد بھی ضروری ہے،
اور جب تک اس تمام کافر اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کر دیتے اور شاعر اللہ اسلام کی پابندی اختیار نہیں کر لیتے تو مسلمانوں پر ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ دیکھیے جہاد کا مطلب جو ہے آج کل لوگوں نے مارکیٹ میں غلط پھیلا رکھا ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جدوجہد، ایک بنیادی لفظ ہے، کسی کام میں جدوجہد کرنا اور ظلم کے خلاف لڑائی، چاہے کسی بھی انسان کے خلاف کوئی بھی ظلم کرے گا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اور اسلام پیچھے آیت گزر چکی ہے قرآن میں کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی ہم کسی کو اسلام کی بات زبردستی نہیں منوائیں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم اسلام قبول کرو، لا الہ الا کلمہ پڑھو، ہم اس کی تبلیغ کریں گے، سمجھائیں گے، بجھائیں گے، مگر طاقت کی زور سے نہیں، کیونکہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس جہاد کا مطلب ہے آج لوگوں نے غلط پھیلا رکھا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے کہ جس کو پاؤ کاٹے جاؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے ظلم کے خلاف، کسی کے اوپر جب ظلم ہوگا تو اس کے خلاف مسلمانوں کو آواز اٹھانی ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، آج تو مسلمان خود مظلوم بنا ہوا ہے، خود تڑپ رہا ہے۔ کیوں تڑپ رہا ہے؟ کہ اس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے اور حج جس کے اوپر بھی فرض ہو قاعدے سے اس کو ادا کریں۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا ہے۔ بظاہر آپ کو اس کا نظر آئے گا بعد میں اور آپ مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو اس پہ عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت لمبا چیپٹر ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کو پورا کیا جائے گا۔